اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ محمود خان اچکزئی بھی یہاں پر پہنچ چکے ہیں. محمود خان اچکزئی ہے, اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کنول شوزب بھی موجود ہے, اور یہ نعرہ بازی یہاں پر جو ہے وہ جاری ہے. یہ کہ آگے بڑھے اور یہ جو مکہ بنا ہوا ہے عوام کی مدد سے, عوام کی طاقت سے, اس کو رہنے دیں اسی طریقے سے اور آگے چلائیں. انتشار سے بچیں, انتشاری معاملات سے پیچھے ہٹیں. جب عوام اکٹھی ہو گئی اور دشمن ابھی اپنے دانت توڑوا کے گیا ہے, وہ ایک زخمی سانپ کی طرح ہے, اور وہ ابھی بہتر پلاننگ کر کے کوشش کرے گا کہ جتنی اس کی بے عزتی ہوئی ہے, جو پوری دنیا میں اس کی ایک جگ ہسائی ہوئی ہے کہ اپنے سے 5 گنا چھوٹے ملک اور طاقت کے حساب سے, فوج کے حساب سے, ریسورسز کے حساب سے 12% جو ہے وہ اس سے بڑا ملک ہے, وہ جو ہے انہوں نے ان کو ناک سے چنے چبوائے ہیں, تو وہ واپس آئے گا. اس لیے ہمارا یہ اتحاد قائم رہنا چاہیے. آج آپ کی تحریک اسلام آباد ہائی کورٹ میں لیکن تحریک نہیں لگائی گئی, ہزاروں افراد پارلیمنٹیرینز پہنچے, آپ کے لوکل جو لوگ ہیں یہاں کی پی ٹی کی خواتین کافی تعداد میں پہنچی. کیا کہیں گے آپ کی تحریکیں کیوں نہیں لگ رہی؟ تحریکیں اس لیے نہیں لگ رہی کیونکہ جس شیر کو پنجرے میں بند کیا گیا ہے ان کو زبردستی پولیٹیکل وکٹمائزیشن, سیاسی انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا گیا انہی عدالتوں کے تھرو. دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے ان عدالتوں سے انصاف ملا ہے, لیکن 26ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ عدالتیں عوام پہ بند ہو گئی ہیں, یہ انصاف پہ بند ہو گئی ہیں. ایگزیکٹو نے آزاد عدلیہ کو اپنے انڈر کر لیا ہے, سب کو ہی آپ نے قاضی فائز عیسیٰ بنا دیا ہے. تو 26ویں آئینی ترمیم کی اس لیے ہم نے خلاف آواز اٹھائی ہے. جو ترمیم لوگوں کو اٹھا کے, لوگوں کی بہن بیٹیوں کو گھروں سے اٹھا کے ان کے بچوں کو اغوا کر کے کی گئی ہو, وہ عوام کی فلاح کے لیے نہیں ہو سکتی. اس لیے کیس نہیں لگایا کیونکہ کیس میں جان نہیں ہے. کیس لگ جائے تو آدھے گھنٹے میں وہ ختم ہوگا اور عمران خان صاحب باہر آئیں گے, کیونکہ انہوں نے لیتو لال کرنے تھے, اس لیے آج یہ کیس نہیں لگایا اور اسی لیے ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں. یہ کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب سے کسی بڑی شخصیت نے ملاقات کی ہے, پاکستان تحریک انصاف کے آسانیاں پیدا کی جا رہی ہے, یہ وہ آسانیاں ہیں؟ آپ دیکھ لیں جی کون سی بڑی شخصیت ہے. ہم تو اپنے لیڈر کو ہی سب سے بڑی شخصیت مانتے ہیں. اللہ کی ذات نے ان پہ بڑی مہربانی کی ہے. جو لیڈر عوام کے دلوں میں رہتا ہے وہی بڑا ہوتا ہے. جو زبردستی فارم 47 اور 17 سیٹوں سے اوپر بٹھایا جائے, اس کو جو مرضی آپ سمجھ لیں, وہ بڑا لیڈر نہیں بن سکتا. اور اس کی مثال آپ نے دیکھ لی کہ 6 تاریخ کی رات کو 1 بجے جس وقت پورے ملک میں 9 مقامات پہ میزائل کے حملے ہوئے ہیں, تو ہمارا جو سو کالڈ وزیر اعظم بٹھائے ہوئے ہیں, انہوں نے جو پہلی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلائی وہ 9 بجے بلائی اور پیش وہ 3 بجے ہوئے. اور جب پورے ملک میں میزائل گر رہے تھے, ایئر بیس آپ کی نور خان ایئر بیس پہ اٹیک ہو گیا, تو ہمارے جو سو کالڈ لیڈر صاحب ہیں وہ سوئمنگ پول میں چلے گئے. یہ فرق ہوتا ہے بڑے لیڈر میں اور زبردستی کے لیڈر میں. سو لہٰذا آپ فارم 47 سے آپ ریزلٹس تو بدل سکتے ہیں, عوام کا دل نہیں بدل سکتے. آپ عوام کی جو ایک طاقت ہے جو جس کے پیچھے کھڑی ہے اس کا رخ نہیں بدل سکتے. اور اب اگر وہ طاقت آپ کے ساتھ آ کے کھڑی ہو گئی ہے اور ایک مکہ بن گئی ہے قومی یکجہتی کے لیے, ملک کی سالمیت کے لیے, تو 6 مئی کو قائم رکھیں, 9 مئی سے اس کا بیڑا غرق مت کریں. سوشل میڈیا پہ آپ پہ بڑی تنقید کی گئی رحیم آپا کے حوالے سے. یقیناً آپ پارٹی کی ظاہر صدر خواتین بینکی اور آپ کا رائٹ بھی بنتا ہے بات کرنا. ایسا نہیں ہے کہ پارٹی پہ تنقید کرے تو اس کا مطلب کہ وہ کسی کو بھی آپ لے لیں. ظاہر خان صاحب کی بہنیں قابل احترام ہے, لیکن آپ کی پارٹی کے اندر آپ ایک عہدہ ہے, یہ خواتین اپنی جاتی ہیں, اس کو کیا میں سمجھتی ہوں کہ انڈیا پاکستان کی جنگ 4 دن میں ختم ہو گئی, تو پھر ان کے پاس کوئی ٹاپک نہیں تھا, تو انہوں نے کہا چلو علیمہ خانم اور کنول شوزب کی جنگ شروع کروا دیتے ہیں. اور وہ سوشل میڈیا پہ ہی جنگ چلی ہے, گراؤنڈ پہ تو اس میں کچھ بھی ریالٹی نہیں تھی. ایک بہت ہی چھوٹی معمولی سی بات تھی جس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کر کے 4 دن تک پھر وہ جنگ چلائی گئی. یہ آپ کی زون کی میٹنگ تھی جہاں سے آپ کا جملہ اٹھایا گیا, یہ آپ نے کسی نے اٹھا کے دیا ہوگا کہ جب آپ کو دیکھیں اگر اپنے ہوتے تو یہ کام یہاں سے لیک ہوتی ہیں, لیکن یہ تو آپ کے زون کی میٹنگ سے لیک ہونا شروع ہوگی. دیکھیں 120 خواتین کی جو میٹنگ ہوتی ہے وہ تو آلموسٹ جلسہ ہی ہوتا ہے. اور اگر ہم کوئی کانسپریسی تھیوری بنا رہے ہوتے, کوئی نیوکلیئر بم کے فارمولے وہاں پر ڈسکس ہو رہے ہوتے, تو پھر ہمیں کوئی خوف بھی ہوتا. لوگوں نے اسکرین ریکارڈنگز کی ہوتی ہیں, کئی دفعہ کر لیتے ہوں گے, ہم نے کبھی اس بات پہ کوئی فوکس بھی نہیں کیا کیونکہ ہماری اوپن میٹنگ چل رہی ہوتی ہے. اور اس سے پہلے میں نے ان 3 لوگوں کے نام بھی بولے جو انہی خواتین میں سے سمیت میرے بلیک میلنگ کر رہے تھے, ہمارے لیے ٹویٹس گندی کر رہے تھے, غلط قسم کے القابات. یہ جو کیمپین ہے نا, اس کا آپ نے اب کلائمیکس دیکھا ہے, یہ شروع پچھلے 2 مہینے سے ہوئی بھی تھی. اچھا, ایسے ہی اسی کلائمیکس کی وجہ سے شیر افضل مرود کو پارٹی سے نکالا گیا, کیونکہ یہی لوگ جا کے وہاں پہ خان صاحب کو اور پیغام دیتے. سیما باپ کی بھی یہی صورتحال ہے علیمہ آپا کے حوالے سے. دیکھیں شیر افضل مرود صاحب جو ہیں وہ میڈیا پرسن ہیں, وہ میڈیا پہ ان کے بیانات بھی آتے رہے, مختلف ٹائمنگز میں پارٹی سے بھی ان کی لڑائیاں رہیں,
मुख्तलिफ पार्टी के जो मेन अहदेदार हैं उनसे भी। मैं तो 20 साल से, जो आपका अपना सोशल मीडिया जो पीटीआई का जो आपका बड़ा हथियार है वही आप लोगों को बर्बाद कर देता है बहुत लोग। मैं सिर्फ इतना कहूँगी, पाकिस्तान तरीके इंसाफ विंग के व्हाट्सएप ग्रुप के स्क्रीनशॉट भी लीक हुए थे, उसके बाद अभी जूम की मीटिंग की वीडियो लीक हुई। इस तरह के जो लोग हैं उनको आप बेनकाब क्यों नहीं करते, उनको पार्टी से निकाल क्यों नहीं? देखिए मैं सिर्फ ये बता दूं कि मैं 20 साल से पार्टी के साथ हूँ, मुख्तलिफ ओहदों पे काम कर रही हूँ। हमने तो कभी आके ना पार्टी के बारे में बात की है, ना हमने पार्टी की कभी कोई खबर लीक की है, चाहे जितनी मर्जी कोई कोशिश कर ले। लेकिन ये कुछ ऐसे प्लांटेड अनासिर हैं जो चाहते नहीं कि पार्टी का आपस का इत्तेहाद कायम रहे। मुश्किल तरीन हालात में जब पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टारगेट ही पीटीआई की खवातीन हुई, 9 मई के बाद सबसे ज़्यादा वायलेंस खवातीन ने भुगता, उस मौके पे हमने खवातीन को इकट्ठा रखा। लोगों को ये कुछ शहर पसंद प्लांटेड लोगों को ये मसला इसका शायद नज़र आ रहा है, लेकिन हम ये इत्तेहाद कायम रखेंगे। हमारी जमहूरी पार्टी है, हमारे लीडर ने हमें ये चीज़ सिखाई है, जहाँ डिसएग्रीमेंट होगा वहाँ बसात एहतराम डिसएग्रीमेंट भी करेंगे, जहाँ पे नज़रियाती बात करनी होगी वहाँ ज़रूर बात करेंगे। और कारकुनान हमारी जान है, हम खुद कारकुन हैं। ये जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो साजिश की गई है, अल्लाह अल हक है, देख ले 3 दिन के बाद सारी बातें सामने आ गई। तो इसलिए हम ऐसी चीज़ों से परवाह नहीं करते। हमारी ट्रेनिंग इमरान खान ने की, हम अब बर्दाश्त कर सकते हैं। अब ये बताइएगा कि कब तक आपका एहतजाज जारी रहेगा और बुनियादी तौर पर इस एहतजाज का मकसद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एहतजाज जो है ये आज के दिन रिकॉर्ड होगा और इसका बुनियादी मकसद ये है जो भी खान साहब के जो केसेस हैं जिसकी हियरिंग नहीं हो रही, जिसका डेट फिक्स नहीं हो रहा, तो ये हम आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पाकिस्तान के तमाम पार्लियामेंटेरियन जो इमरान खान के हक़ में जो वोट दिया गया था उनके जो नुमाइंदे हैं, ये खान साहब के नुमाइंदे हैं, ये कौम के नुमाइंदे हैं, ये आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने हम एक एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं कि जल्द से जल्द खान साहब के जितने भी मुकदमात हैं उनकी सुनवाई हो और जल्द से जल्द उनके फैसले किए जाए, वो भी मेरिट पे। कहा जा रहा है कि बिल के मुज़ाकरात जारी है, आप लोगों को कोई रिलीफ मिलने वाला है? जी देखिए, मुज़ाकरात अगर मायनेखेज़ मुज़ाकरात होते हैं तो खान साहब ने कल भी मैसेज दिया है कि मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। अगर हाँ कोई मायनेखेज़ बात करना चाहते हैं, हम डील नहीं चाहते, हम बात चाहते हैं, ये मुल्क हमारा है, ये फ़ौज हमारी है, ये अदालतें हमारी है, ये ऐवान हमारे हैं, तो हमने इसी मुल्क में रहना है और इसी मुल्क में रहते हुए आइन की हुक्मरानी जो है हमने कायम करनी है और इस मुल्क को हकीकी मानों में आज़ाद करना है। लेकिन 2 दिन पहले केस का नाम उस लिस्ट से निकाल दिया गया। हमारा ये पीसफुल प्रोटेस्ट है तमाम स्टेक होल्डर्स का, अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का, कि इमरान खान एक तहरीक का नाम है, इमरान खान एक नज़रिए का नाम है, इमरान खान के मुकदमात की समाअत करो, आइन और कानून की ताकि बहाली हो। और हमारा ये भी मुतालबा है कि अदलिया को आज़ाद करो। ये अदालतें हैं जो इंसाफ के लिए हैं, अगर यहाँ से भी इंसाफ ना मिले तो फिर मुआशरा नहीं रहता, वो जंगल बन जाता है। तो हम पीसफुल प्रोटेस्ट के साथ आए हैं अरकान असम्बली और अपना ये मुतालबा जारी रखेंगे कि इमरान खान के मुकदमात की समाअत करो, ताकि जो नाहक कैदोबंद की सूरतें मेरा लीडर काट रहा है, जो कौम का लीडर है, जो उम्मत मुसलमान का लीडर है, 2 साल ख़त्म होकर तीसरा साल शुरू हो गया, उसको किस बात की सज़ा दी जा रही है? इस बात की कि उसने हमेशा पाकिस्तान की अवाम का मुकदमा लड़ा है, उसने आलम इस्लाम का मुकदमा लड़ा है, उसने इस्लामोफोबिया की बात की है और उसने जुर्रत के साथ अपने दुश्मन हिंदुस्तान की आंखों में आंखें डालकर बात की है।